آخری سوال یہ ہے کہ ڈاکنز نے جو اپنی کتاب کے جو پہلے باب میں جو باتیں کی ہیں، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے اندر آپ نے بھی اشارہ کر دیا ہے، میں نے بھی اپنی ایک گفتگو کے اندر جو ہے وہ اشارہ بعض اوقات مطالب میں کیا ہے کہ آپ پہلے ہی باب کے اندر ایسے مطالب کو ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا اس کے اپنے جو اصل مطالب ہیں اس سے اس کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا ہے مثلا آ کر آپ دیکھیں اس کے دباچے کے اندر ہی ابتدا ہی کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ آغاز کرتا ہے کہ میری جو وائف ہے وہ بچپن میں اپنے سکول سے نفرت کرتی تھی اور انہیں سکول چھوڑ دینے کی شدید خواہش تھی۔ 20-25 سال کی عمر میں آخرکار ایک روز انہوں نے اپنے والدین کے سامنے اس شرمناک حقیقت کا اظہار کر ہی ڈالا اور ان کی والدہ جو ہے وہ ششدر رہ گئی کہ لیکن بیٹا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو وائف ان کی کہتی ہے، جواب دیا اس نے کہ کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کر بھی سکتی ہوں، یعنی میں انکار کر سکتی ہوں آ کر۔ تو آگے چل کے یہ اس داستان کو سناتا ہے، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ رچرڈ ڈاکنز کی ایک روش جو ہے وہ داستان سرائی ہے، یعنی داستانیں بیان کرنا ہے اور پھر داستانوں کو ربط دینا ہے اپنی بحث کے ساتھ تاکہ مخاطب جو ہے نا اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مثلا پھر آگے کہتا ہے مجھے شک ہے بلکہ یقین ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی مذہب سے منسلک تو ہیں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور اس میں خوش نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر آ کر یہ یعنی حقیقت سے کتنا دور مطلب ہے کہ ایک آپ تمہاری جو ہے بیوی کو سکول سے نفرت تھی، سکول میں نہیں جانا چاہتی تھی اور وہ بڑے ہو کر جو ہے اس نے سکول کا جو ہے وہ کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس وقت اس کو کہہ دیا، پس اس کا مطلب ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ جو ہے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون سی منطق ہے؟ اس طریقے سے آ کے مغالطہ کر رہے ہیں آ کر، یعنی آپ کیا رچرڈ ڈاکنز کو بندہ جا کے یہ پوچھے کیا تم نے پوری دنیا کے لوگوں کا سروے کیا ہے کہ جس کو سروے کرنے کے بعد تم یہ نتیجہ لے رہے ہو کہ تمام لوگ کے جو دیندار ہیں اور کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہیں وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کے اوپر خوش نہیں ہیں؟ کیا تم نے سروے کیا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خود امریکہ کے اندر جو ہے اس نے تمام جو ہے وہ دینداروں سے جو ہے وہ انٹرویو نہیں کیا ہوگا، تو تمام دینداروں کی زندگیوں کو مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کس طریقے سے مثلا آ کر کہہ رہا ہے کہ وہ دین سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے؟ اور اسی کے زمانے کے اندر کتنے سائنسدان اس وقت موجود ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں کے اندر لیکچرار لگے ہوئے ہیں، بہت ساری ایجادات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن خدا اور دین کے قائل ہیں۔ تو کیا وہ دین، حالانکہ وہ جرت رکھتے ہیں، آج کل تو ویسٹ کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول فراہم ہو گیا ہے کہ وہاں آسانی کے ساتھ اپنے عقائد کو وہ بیان کر سکتے ہیں، ان کا نعرہ بھی ہے آزادی بیان کا، اور لے کر آ رہے ہیں وہ آزادی کے ساتھ جو رچرڈ ڈاکنز اپنے عقائد بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے آ کر کے جو دین کے قائل ہیں، دین کے ساتھ منسلک ہیں، آ کر وہ دین سے خوش نہیں ہیں؟ تو کیسے چلیں یہ آپ ایسے زمانے کی بات کر لیں کہ جہاں پر آپ کہیں کہ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، مخالفت جو ہے وہاں پر جرم سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ معاشرے کے جہاں پر آپ کے بقول جو ہے وہ آزادی بیان موجود ہے، جہاں پر جو ہے وہ مذہب کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، مذہب کو زندگیوں سے دور کر دیا گیا ہے، اس کے اندر ہمیں سائنسدان کہ جن کو تم عالم سمجھتے ہو، ماہر سمجھتے ہو، وہ جو ہے وہ خدا کے قائل اور دین کے قائل نظر آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کس طریقے کا پہلے ہی سطروں کے اندر مغالطہ موجود ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سے منسلک ہونے کے باوجود دین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو ممکن ہے 10-12 بندے ایسے مل گئے ہوں کہ جو دین کو چھوڑنا، دین کو پسند نہ کرتے ہوں، دین کو چھوڑنا چاہتے ہوں لیکن کسی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو 10-12 بندے جو آپ کو ملے ہیں، جن کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کر سکتے پوری دنیا کے دینداروں کے اوپر کہ وہ بھی دین سے جو ہے وہ منسلک جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا، جیسے میں نے آپ کو آج کے آئنسٹائن کی جو آپ نے مثال دی ہے کہ آئنسٹائن کے اس ورڈ کو کہ جو یہ یوز کرتا ہے گاڈ کے بارے میں، تو یہاں آ کر یہ کہتا ہے کہ میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن جو ہے اس ورڈ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ملحد نہیں تھا،
تو یہ اس کو رد کر رہا ہے کہ وہاں جو آئنسٹائن کی گاڈ سے مراد ہے وہ نیچر ہے. یعنی آئنسٹائن کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں خدا کا قائل ہوتا بھی ہوں تو وہ خدا نیچر ہے، خدا جو ہے وہ جس طریقے سے دوسرے ادیان والے قائل ہیں اس طریقے سے مراد نہیں ہے آگر. تو جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ تحریف کر رہا ہے آئنسٹائن کی ان عبارتوں کو، یعنی ایک ٹکڑا لے رہا ہے، کئی ٹکڑوں کو چھوڑ رہا ہے. اگر آئنسٹائن کے مذہب کے بارے میں تحقیق کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کے تمام عبارتوں کو، کہ جہاں پر اس نے خدا کے بارے میں بات کی ہے، اپنے الہیاتی نظریوں کی کہیں بات کی ہے، آ کر ان کو جمع کیا جائے. جمع کرنے کے بعد تحقیق کر کے انسان رزلٹ دے کے آیا آئنسٹائن جو ہے وہ کسی خدا پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، اور اگر ایمان رکھتا تھا تو کس کنسپٹ کا جو ہے وہ قائل تھا آگر. تو بہرحال یہ والی باتیں آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی صفحات کے اندر جو ہے رچرڈ ڈاکنز کس طریقے سے مغالطوں کے ساتھ، داستانوں کے ساتھ آ کر عوام کے ذہن کو تشویش کا شکار کرتا ہے، تاکہ اپنے جو مذموم عقائد ہیں کہ خدا کا انکار کرنا ہے اور دین سے متنفر کرنا ہے اس میں کامیاب ہو سکے.